بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منع کیا تھا کہ وہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں، لیکن وہ باز نہ آئے اور انہوں نے نافرمانی کی، اور ہفتے والے دن بعض لوگوں نے مچھلی مارنا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو باندر اور بھولے بنا دیا، تو وہ بھٹکتے رہتے تھے، پھر 3 دنوں کے بعد وہ مر گئے۔ تو یہ ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھا تھا۔ آج اسی کے بارے میں ایک آیت ہے، پھر آگے ایک نیا قصہ شروع ہوگا، تو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، جو ان کو پیچھے عذاب دیا گیا، ان کو باندر بنایا گیا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو، یعنی اس سزا کو ہم نے عبرت بنایا ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے ہیں اور ان کے بعد ہیں۔ ہم نے عبرت بنایا اس عذاب کو ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے ہیں یا ان کے، اور جو ان کے بعد ہوں گے۔ خلف بولتے ہیں بعد والوں کو، جیسے سلفن خلفن بولا جاتا ہے نا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، سلفن خلفن ہمارا عقیدہ، یہ ثابت ہے، یہ بات ثابت ہے۔ تو سلف بولتے ہیں جو پچھلی لوگ گزرے ہیں، اور خلفن بولتے ہیں جو بعد میں آئے ہیں، تو ان کا بھی یہی نظریہ، یہی عقیدہ ہے۔ تو یہاں پر خلف سے مراد کیا ہوگا؟ جو بعد میں آئیں گے۔ تو ہم نے ان کو اس عذاب کو، تو ہا کے بعد اس کا مرجع بتایا کہ اس سے مراد کیا ہے، تو کہتے ہیں تلک العقوبت، یعنی اس عقوبت کو، اس عذاب کو ہم نے بنایا، عبرت بنایا۔ عقوبت بولتے ہیں عذاب کو، ٹھیک ہے۔ نکالن کی آگے معنی بتا رہے ہیں کہ عبرت مانعۃ من ارتقاب مثل ما عملوا، یعنی عبرت بنایا، جو عبرت منع کرنے والی تھی، جو ان لوگوں نے کیا اس کے مثل کرنے سے، وہ عبرت روکنے والی تھی جو ان لوگوں نے کیا اس کے مثل ارتکاب کرنے سے وہ روکنے والی تھی، یعنی جو انہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، تو اب وہ ایسا کرنے سے باز آئیں گے، اور ان کو یہ عبرت منع کرنے والی ہے۔ لما بین یدیہا کی وضاحت کرتے ہیں، للامم الذین فی زمانہا و بعدہا وما خلفہا، ان دونوں کی معنی بتا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے، ان امتوں کے لیے عبرت ہے جو ان کے زمانے میں تھی، فی زمانہا جو اس زمانے میں تھی، عذاب کے زمانے میں تھی، و بعدہا جو اس عذاب کے بعد دوسری امتیں آئیں گی، ان کے لیے بھی یہ کیا ہے؟ عبرت ہے۔ وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ متقی کون؟ جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے، ان لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے، یہ عذاب ان کے لیے معاوضہ ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ متقین کو خاص کیوں کیا؟ موعظۃ للمؤمنین بھی کہہ سکتے تھے، موعظۃ للمسلمین بھی کہہ سکتے تھے، لیکن متقین کو کیوں خاص کیا؟ تو کہتے ہیں خصوا بالذکر لأنہم المنتفعون بخلاف غیرہم، کیونکہ متقین کو ذکر کے ساتھ خاص کیا، ذکر کیا صرف متقیوں کا، تو متقین کو ذکر اس لیے کیا، متقین کے ذکر کو خاص اس لیے کیا کیونکہ وہی لوگ، ہم یہاں پر اختصار کے لیے آیا ہے، حصر کے لیے ہے کہ وہی لوگ نفع حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، وہی لوگ نصیحت سے، عذاب سے کیا کرتے ہیں؟ نصیحت حاصل کرتے ہیں، متقی لوگ، تو اس لیے ان کا ذکر خاص کیا۔ بخلاف غیرہم، ان کے برخلاف، متقیوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، جب بھی ان پر عذاب، کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ جو ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ متقی ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت، جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس لیے ان کے ذکر کو خاص کیا۔ اب آگے
ایک نیا قصہ شروع ہو رہا ہے جو ایک مشہور قصہ ہے بنی اسرائیل کا، کہ ان کے یہاں کوئی بندہ مر گیا تھا، اس کو قتل کرنے والا معلوم نہیں تھا کہ اس کو کس نے مارا ہے۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ان کو عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس کا قاتل کون ہے، کس نے اس کو مارا ہے۔ تو یہ انہوں نے آگے جو اس کی گائے منگوائی تھی، جس کی وجہ سے اس پوری صورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ تو بقرہ کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے، بقرہ اردو میں کہا جاتا ہے گائے کو، تو اسی قصے کی وجہ سے اس پوری صورت کو بقرہ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قصہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، وَقَدْ قُتِلَ، اب یہ قصہ بیان کر رہے ہیں کہ کب انہوں نے کہا کہ وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِيلٌ، ان کے لیے ایک بندے کو قتل کیا گیا تھا۔ قتیل بولتے ہیں جس کو قتل کیا گیا ہو، قتیل بمعنی مقتول، جب ان کے لیے کسی کو قتل کیا گیا تھا، لا یدرا قاتل ہو، اس کو قتل کرنے والا اس معلوم نہیں تھا، لا یدرا معلوم نہیں تھا، قاتل ہو اس قتیل کا قاتل، یعنی جو قتل کیا گیا ہے اس کو کس نے قتل کیا یہ معلوم نہیں تھا۔ وَسَأَلُوهُ أَن يَدْعُوَ اللَّهَ أَن يُبَيِّنَهُ، تو ان بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، عرض کیا، ہو ضمیر کا مرجع حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ان یدعو اللہ، کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بیان کرے، ہو ضمیر کا مرجع ہے قاتل، کہ اللہ تعالیٰ اس قاتل کو ان بنی اسرائیل کے لیے کیا کرے، بیان کیے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ فدعاہ، تو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہو ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم، جب دعا کی اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کیا فرمایا؟ وہ یہ ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ تعالیٰ نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، ان تذبحوا بقرۃ، تم گائے ذبح کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا، تو ان بنی اسرائیل والوں نے کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، کہ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، کہ ہمیں قاتل کس طرح پتہ چلے گا؟ جب کسی گائے کو ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو قتل کرنے والا کون ہے؟ تو یہ ظاہراً عقلاً بات عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ گائے کو ذبح کرنے سے کوئی قاتل کیسے معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کام کے اندر یہ حکمت تھی، وہ حکمت آگے چل کے بتائیں گے کہ جب اس بکرا کو، اس گائے کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر اس کا گوشت اگر اس پر مار دیا جائے گا، مقتول پر جس کو قتل کیا گیا ہے، تو اس پر جب ماریں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، پھر وہ ان کو بتائے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے۔ تو یہی حکمت تھی، تو انہوں نے اس کو صحیح نہیں سمجھا اور ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ تو قالوا اتتخذنا ہزوا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ قالوا، ان بنی اسرائیل نے کہا کیا تم مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ محضوعاً، یعنی تم مذاق کر رہے ہو ہم مقتول سے، معذوًا بنا، تم مذاق کیے ہوئے ہمارے ساتھ، حیث تجیبنا بمثل ذالک، اس حیثیت سے کہ تو نے ہمیں جواب دیا ہے اس مثل کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، امتنع، میں منع کرتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں،
یا امتنیو میں خود کو منع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، المستہزئین یعنی مذاق کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ مذاق کرتا ہے وہ مذاق جو شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ہو تو وہ بھی جاہلوں کا طریقہ ہے۔ آج بندہ طرح طرح کی مذاق کر دیتا ہے، دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ غلط ترین مذاق کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی نبی نے ایسی مذاق کے بارے میں فرمایا کہ یہ جاہلوں کا کام ہے، تو جاہلوں کا کام نہیں کرنا چاہیے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اور جو ہنسی مذاق ایسے ہی شریعت کے حدود میں ہو مزاح کے طور پر تو وہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے وہ سارا قصہ بیان کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل پڑھ لیں گے۔ تو یہ سبق آج کے لیے اتنا کافی، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔